آپ سے ملنے آیا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا کہ تدبیر پر تقدیر غالب ہوتی ہے۔ اور ایک بات مجھے اس سارے جو تکلیف پیش آئی اس سے پہلی دفعہ مجھے ایک بات بڑی دل میں ٹھکی کہ اللہ نے اصول دین میں تقدیر کا ذکر کیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تقدیر کا یقین اتنی بڑی غم کی تسلی ہے کہ اس سے بڑی کوئی تسلی نہیں ہے۔ کہ مجھے اپنی اس تکلیف سے مجھے چوتھی دفعہ دل کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور میں نے سست زندگی نہیں گزاری۔ تو میں چونکہ کالج سے آیا تھا، اسکول سے ٹریننگ تھی، کالج، تو میں نے اپنی یقیناً اپنی ہمت کے مطابق ممکن ہے اس کے برابر نہ کیا ہو، لیکن سست زندگی نہیں گزاری۔ ساری زندگی ایکسرسائز کی ہے، احتیاط سے کھایا ہے۔ اور پھر جو چیز دل کو کمزور کرتی ہے وہ ہے حسد، اور وہ ہے بغض، اور وہ ہے نفرت۔ تو اللہ نے مجھے ان ساری چیزوں سے بچایا۔ نہ میرے اندر کسی کا بغض ہے، نہ نفرت ہے، نہ حسد ہے، اور روحانی طور پر ان چیزوں سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ اور آج بھی میں جب میں یہاں سے گیا ہوں تو میری ایکسرسائز وہ تھی جو آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر مجھے دل کا دورہ، چوتھی دفعہ دل کا دورہ۔ تو اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ صبح کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ زندگی موٹر وے نہیں ہے، موٹر وے نہیں ہے۔ آپ سب وہ بچے ہو جو کچھ عرصے کے بعد عملی سفر شروع کرو گے۔ یہ پاکستانی سڑک ہے، پاکستانی سڑک۔ ابھی میں اس طرف سے آیا ہوں، یہ نورپور کی طرف سے، تو سمجھو زندگی اس سڑک کی طرح ہے، اس میں کھڈے ہی کھڈے ہیں، کھڈے ہی کھڈے ہیں۔ تو ہر کھڈے پر اگر آپ سوچو گے یہ کھڈے میں مجھے دھکا کیوں لگا، یہاں مجھے کانٹا کیوں چبھا، تو آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ مجھے ڈپریشن ہو گیا کہ اتنی کوشش کے بعد پھر چوتھی دفعہ، اور جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں قریب وہاں کے اسٹینڈرڈ کا جم بنا ہوا تھا، میں وہاں جا کے ایکسرسائز کر رہا تھا۔
2 دن پہلے تک میں نے وہاں ایکسرسائز کی ہے، اور میرے عام طور پہ کولیسٹرول کی بڑھ جائے نا کولیسٹرول، تو پھر اس سے اٹیک ہوتا ہے۔ میرے کولیسٹرول ٹھیک، میرا ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے وہ ٹھیک، میرا HDL ٹھیک، LDL ٹھیک ہے، تو مجھے کیسے اٹیک ہوتا ہے؟ ایک دم کوئی لوتھڑا آتا ہے اور آ کے میری رگ کو بند کر دیتا۔ کیوں آتا ہے؟ کہ جی ہو جاتا ہے۔ وہاں کے ڈاکٹر جو اتنے قابل ہیں کہ جی یہ ہو جاتا ہے، یہاں کے ڈاکٹر ان سے پوچھا جی یہ ہو جاتا ہے، انہوں نے پٹھیانوں میں پتہ کوئی نہیں بھائی یہ کیوں ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی علم ناقص ہے۔ تو میں آپ کو آج صرف یہ ایک بات کرنے آیا ہوں بیٹا کہ حالات جب اوپر نیچے ہوں تو یہ اوپر نظر لے جانا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ تو مجھے ڈپریشن سے پھر اس تقدیر کے یقین نے نکالا کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، رفعت الاقلام جفت الصحف۔ تو عملی زندگی ایسے چلتی ایسے۔ تو آپ ہر نشیب میں پریشان ہو جائیں، فراز بلندی کو کہتے ہیں فارسی کا لفظ، نشیب بھی فارسی کا لفظ پستی کو کہتے ہیں۔ آپ ہر بلندی پہ اپنی اوقات بھول جائیں اور ہر پستی پر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اے کی ہو گیا، اے کیوں ہو گیا، اے کی ہو گیا، اے کیوں ہو گیا۔ اسلامی ملک غریب ہیں اور جن ملکوں سے میں آیا ہوں امیر ہیں، لیکن خودکشیاں وہاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ پیسہ حوادث کو تو نہیں روک سکتا۔ جب حوادث پیش آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا تھا، چلو بھائی یہاں ڈز کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا چیز نکالتی ہے؟ اچھا میرے اللہ کو یہی منظور تھا، اچھا میرے اللہ کو یہی منظور تھا، میرے اللہ کو یہی منظور تھا۔ ایک سیٹھ عابد ہوتا تھا پاکستان پر، اس کا بڑا احسان ہے، فوت ہو گیا۔ تو اس کے 6 بیٹے تھے، 5 گونگے تھے، 1 بولنے والا تھا، 5 گونگے تھے۔ تو اس کو کسی نے قتل کر دیا جو بولنے والا تھا۔ تو میں تعزیت کے لیے گیا، کہا مولانا صاحب اللہ کی تقدیر تھی، ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک پورا میں درس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پورا سبق ہے یہ شاید آپ پورے 6-7 سالوں میں یہ مضمون آپ کے سامنے نہیں آیا ہوگا، نہ ہی میرے سامنے تھا، نہ میں کبھی اس پر بولا ہوں۔ میں ایک حال میں سے گزرا ہوں، لیس الخبر کالمعاینہ، لیس الخبر کالمعاینہ۔ جو جب تک آدمی کسی چیز سے گزرتا نہیں تو وہ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ آپ صبر کی گھاٹی سے جب تک گزریں گے نہیں، آپ صبر کی لغوی تحقیق کر لیں گے، صبر سے محروم ہوں گے۔ تو اس تکلیف نے یعنی میری ساری رگیں اب بھی وہ میں نے دیکھا تو سب صاف، ساری صاف ہیں۔ پرسوں میرا بھائی آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا تیرے کسی بھی اس میں اس کو وین کہتے ہیں، کوئی بیماری کوئی نہیں ہے، بس ایک جگہ آ کے اللہ تعالیٰ اٹکا دیتا ہے۔ تو
آپ کو اس طرح کے اٹکاوے ملتے رہیں گے زندگی میں۔ ایک تو پریشانی تو فطری چیز ہے، لیکن غلط نہیں سوچنا، غلط قدم نہیں اٹھانا۔ اسألک الرضا بعد القضاء، یہ میرے نبی کی صبح شام کی دعا میں سے ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی عملی زندگی ہوگی، شادیاں ہوں گی، حالات کا اتار چڑھاؤ ہوگا۔ ایک بات تو میں نے آپ سے یہ کرنی تھی بیٹا کہ یہ میں نے زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ مجھے 52 سال ہو گئے دین کے راستے پر چلتے ہوئے، نہ کسی استاد نے یہ سبق پڑھایا اور نہ کسی کتاب میں، خیر مطالعہ تو میرا ہے ہی کوئی نہیں اتنا، کتابوں میں تو لکھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا۔ لیکن میرے اس چوتھی دفعہ جو میرے دل پر گزری، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ تو تجربات زندگی سے سیکھنا چاہو تو بہت بڑا علم چھپا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا میرے مالک تو راضی ہے تو میں، جیسے امام حسین علیہ السلام کے آخری بچے عبداللہ بن حسین کے یہاں حرملہ تھا، کوفی لشکر میں، حرملہ بن موقد النار، تیر مارا یہاں لگا، تو خون کا فوارہ تو ایسے دونوں ہاتھوں میں لے لیا ایسے اور یوں آسمان کی طرف اوپر کر دیا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے کیسا ہمدرد ہو، یہ بھی میں نے وہاں سیکھا۔ میں اجنبی ہوں، کینیڈین نہیں ہوں، مسافر ہوں، مسلم ہوں، جس طرح وہ لوگ میرے لیے دوڑے ہیں اور مجھے سنبھالا ہے، اور یہ ہر آدمی کا یہی پروٹوکول ہے۔ یہاں تو یہ جی صدر صاحب کے مریض آ رہے ہیں تو سورے ہل جاتے ہیں، وہ فقیر تڑپتے تڑپتے مر جاتے ہیں، وہ فقیر ہو یا وہ بادشاہ۔ اگر مریض کی موت نہیں لکھی ہوئی تو وہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنی جان کھپا دیتے ہیں، اور یہی ان کی بقا کا سبب ہے۔ وہ بے حیائی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ان پر عذاب اسی سیکنڈ اترنا چاہیے۔ سب سے زیادہ عذاب جو پچھلی قومیں ہیں ان میں لوط علیہ السلام کی قوم پہ سب سے زیادہ عذاب آئے، 5 عذاب کٹھے آئے ان کی اس فحاشی کی وجہ سے۔ وہ اس میں کتنا آگے جا چکے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کی خیر خواہی پسند۔ خیر الناس من ایمان سے خالی ہیں، لیکن بیٹا انسانیت سے بھرے ہوئے۔ ایک میں نے یہ چیز سیکھی کہ انسانوں کی ہمدردی کیسے کی جاتی۔ ہمارے ملک میں خود غرضی ہے اور بس صرف اپنی سوچ ہے، اپنی۔ تو کسی اور کے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، پرندہ بھی جیتا ہے، مر کے مٹی ہو جاتا ہے۔
اوروں کے لیے جینا سیکھو تو اللہ آپ کو تہجد گزاروں سے بڑا اجر دے گا۔ ان ملکوں کے باقی رہنے کا سبب اور پوری دنیا پہ راج کرنے کا جو سبب ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ گاڑی آئے گی نا، میں پاس بیٹھا، ادھر سے دوسری گاڑی آ رہی ہے، یہ بھی رک جائے گا، وہ بھی رک جائے گا، وہ کہے گا آپ آگے نکل جائیں، وہ کہے گا آپ آگے نکل جائیں۔ یہاں ایمبولینس کو نہیں نکلنے دیتے، ایمبولینس کو نہیں نکلنے دیتے، اور وہ عام روڈ پر اور پھر جو گزر جائے وہ اس کو سلام کرتا ہے کہ شکریہ۔ آپ کسی ٹریفک میں مڑنا چاہو، مڑ کے بھی کھاؤ کا۔ تو انسانیت کی ہمدردی، اپنے ماحول میں جاؤ گے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو، کسی کے کام آ سکتے ہو تو کام آؤ۔ تو ایک یہ چیز میں نے دیکھی، ایسے میرے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے میں کوئی بڑا افسر ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر تاجر ہیں، تاجر، مریض کو گاہک سمجھتے ہیں، گاہک آ گیا۔ ہمارے وہاں ہسپتال میں مریض آ جائے تو ایک ڈاکٹر کہتا بکرا آ گیا جی، پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو، بکرا آ گیا۔ لعنت اس خبیث پر، بکرا آ گیا جی۔ وہ دل کا مرض، ایک سیکنڈ میں آدمی مر سکتا ہے۔ تو بچوں بس یہی آپ سے کہنے آیا تھا کہ مجھے بھی 6 ہفتے کا آرام بتایا ہے انہوں نے۔ جب جھٹکا جب لگ جاتا ہے تو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر وہ چیز جو بوجھ، مثلا میں یہ بول رہا ہوں نا، میرے دل پر بوجھ ہے یہ، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کے استادوں کی زیارت کروں اور آپ سے دعا لے لوں، آپ کر ہی رہے ہوں گے۔ تو دعاؤں کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ جب انہوں نے مجھے ایک مزے کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، جب انہوں نے مجھے یہ ڈبہ دو ڈبہ، جب انہوں نے مجھے وہ آئی سی یو جو بہت ہی نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے اور مریض خطرے سے باہر نکل جاتا ہے، تو وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ تو وہاں 2 مریض پہلے ایک بنگالی تھا، ایک فلپائن کا تھا۔ بنگالی نے سلام کیا جان بوجھ کے، تاکہ یہ، چونکہ میں تو مسلمان نظر آ رہا تھا، تو اس نے سلام کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں، چونکہ میرا ہسپتال کا لباس تھا اور وہ تاریں جڑی ہوئی تھیں، وہ چپیں لگی ہوئی تھیں اور آلات لگے ہوئے تھے، تو وہ ایسے گزرتے ہوئے السلام علیکم۔ تو آمنے سامنے بستر تھے اور بیچ میں پردہ تھا۔ اسے نہیں پتا میں طارق جمیل ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ میرا بیان سن رہا ہے موبائل پر۔ اتنے میں نرس آئی، کھانا، ایسا عالی شان کھانا ہاسپٹل کا، سبحان اللہ، یقین مانو دل روتا تھا۔ ہر ہاسپٹل کو یہاں پیسے ملتے ہیں کھانے کے، مریضوں کو کھانا دو اور اعلیٰ درجے کا کھانا دو، وہ سارا عملہ کھا جاتا ہے اور مریضوں کا کھانا لواحقین لے کر گھر سے آتے ہیں۔ تو وہ ہم چونکہ 3 مریض تھے تو تینوں کا کھانا تھا، تو اس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے، تو
تو وہ نرس قریب آئی تو زور سے کہا طارق جمیل، تو بنگالی کے کان میں پڑ گیا، تو اس نے چھلانگ لگائی اور حضور حضور، وہ مجھے موبائل میں میری فوٹو دکھا رہا تھا، حضور حضور، کہ میں آپ کو سن رہا ہوں، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ یا اللہ کیسے ہدایت کے نظام چلا رہا ہے۔ تو بیٹا ایک تقدیر کا یقین رکھو، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ما شاء کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من غیر تقدم ولا تأخر ولا زیادہ ولا نقصان۔ یہ فی البدی آپ کی برکت سے عبارت آ گئی۔ جو اللہ چاہتا ہے یہ یقین سنبھال کے رکھو، تو حالات سے گزرو گے نا تسلی رہے گی، نماز پڑھو گے، نفل پڑھو گے، اللہ سے مانگو گے۔ اور دوسرا جو میں نے ان کو دیکھا، انسانی ہمدردی، ایک دوسرے کا احترام۔ جو بھی گورا آپ اس کے پاس سے گزر گا نا، وہ آپ کو ایسے مسکرا کے ملے گا۔ اب وہ ہلو، ان کا ہلو ہلو یا ہائے ہوتا، ہائے ہلو، مسکرائے گا۔ ہم سب عبوسن کم تریرہ ہیں، جتنے کے جتنے سارے، کوئی منہ ایدے کی تھی پھر دے، کوئی ایدے کی تھی پھر دے۔ بیٹا بہت بڑا سبق سیکھا ہے اور آپ کو بہت کام آئے گا۔ میں تکلفاً بولا ہوں آدھا گھنٹہ، یہ مدرسہ چل رہا ہے، 22 سال ہو گئے، میں آج پہلی دفعہ تقدیر پہ بولا ہوں، پہلی دفعہ، کہ یہ بہت بڑا نسخہ ہے تسلی کا۔ اچھا میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، میں راضی ہوں۔ تو میرے اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس نے میرے دل کو جھٹکے دینے تھے، اور تو میں راضی ہوں۔ سر درد ہے، نہیں جا رہا، راضی ہوں، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے دی جائے ایام کی تلخی کو بھی